ایک بزرگ تھے، وہ ہر سال اپنے مریدوں کے ہاں آنا جانا تھا ان کا۔ مسجد میں قیام کرتے تھے، مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے۔ نماز پڑھتے تھے تو فرماتے تھے مسجد بد دعائیں دے رہی ہے، رو رہی ہے، مسجد کو آباد کر لو، ورنہ اگر مسجد کی بد دعائیں تمہیں لگ گئیں تو تمہارے گھر میں بربادی، ویرانی، تکلیف، پریشانی، نقصان ہوگا اور تمہارا گھر ویران رہے گا، ہمیشہ برباد رہے گا، مسجد کو آباد کرو۔ حضرت تلقین فرماتے تھے۔ ایک دفعہ تشریف لائے تو فرمایا کہ تم نے مسجد کو آباد کیا ہے، اب مسجد کے اندر سے بد دعائیں، ویرانیاں، پریشانیاں نہیں آ رہی، تم خود بتاؤ۔ سب بستی والے بولے حضرت جب تک مسجد ویران تھی اور قرآن ویران تھا، ہمارے گھر میں بیماریاں تھیں، تکلیف تھیں، دکھ تھے، حادثات تھے، مشکلات تھیں، پریشانیاں، ناکامیاں، دوائیں، علاج، پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ جب سے ہم نے قرآن سے دوستی کی، مسجد سے دوستی کی، ہمارا گھر آباد اور شاد ہو گیا۔ کیوں؟ جس نے اللہ کے گھر کو آباد کیا اس کا گھر ویران کیسے رہ سکتا ہے؟ قرآن کے ساتھ اللہ نے نسبت قائم کی ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر سے بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ ایک درویش سے حضرت بھیم پوری رحمت اللہ علیہ الہ آباد لیاقت پور کے ساتھ حضرت کے مریدین تھے، حضرت کو لے کے گھر، حضرت دعا فرما دیں، اہل حدیث حضرت کے سارے مرید تھے، حضرت دعا فرما دیں۔ حضرت ایک گھر میں دعا کے لیے تشریف لے جائے گئے، پھر دوسرے کے، تیسرے میں، چوتھے میں حضرت نے فرمایا فقیرو جب سے قرآن چھوڑا ہے تمہارے گھر میں جنات کی گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں، لانگھے بڑے پن گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں، اور جنات خبیث شیاطین تمہارے گھر میں آتے ہیں، بیماریاں چھوڑ کے جاتے ہیں، دکھ چھوڑ کے جاتے ہیں، تکلیفیں چھوڑ کے جاتے ہیں، غلاظتیں، خباثتیں، جھگڑے، نفرتیں، بے برکتیاں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کیسے؟ کہا کہ گندی نالی میں آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں میں کتا ٹھنڈے پانی کی وجہ سے گندی نالی میں بیٹھا ہو اور وہ کتا آپ کے سارے گھر میں پھرے تو بولو کیا گندگی گھر میں ہوگی؟ ہاں، اس کتے کی گندگی نظر آتی ہے، اس خباثت اور غلاظت شیطانوں کی نظر نہیں آتی۔ جب سے قرآن چھوڑا ہے، قرآن کے ساتھ دوستی ہو، قرآن کے ساتھ تعلق ہو، قرآن کو اٹھایا جائے اور قرآن کو پڑھا جائے۔ موبائل پہ نہ پڑھیں، قرآن کو کاغذ والے قرآن پہ پڑھیں۔ مجبوری کہیں ہے موبائل پہ پڑھ لینا، کوئی حرج نہیں، کاغذ میں قرآن پہ پڑھیں۔ ہاں، قرآن اکیلا نہیں جاتا، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، ایک بندہ قبر میں جائے گا اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، دائیں بائیں کوئی نہیں ہوگا، سارے اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اچانک منکر نکیر آئیں گے اور ایک مشکل کشا آ جائے گا اس کے پاس۔ ایک جوان آئے گا، پوچھے گا کون؟ سارے اماں، ابا، بہن، بھائی، ساتھی زندگی میں سب چھوڑ گئے، تو کون؟ کہا میں قرآن ہوں۔ تو اٹھتے پڑھتا تھا، سنتے پڑھتا تھا، بیٹھتے پڑھتا تھا، جاگتے پڑھتا تھا، تو نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا، میں تجھے آخرت میں، قبر میں نہیں چھوڑوں گا، اور ہر منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دوں گا، اور اگر منکر نکیر دائیں طرف آئیں گے اوٹ بن جاؤں گا، بائیں طرف آ کے عذاب دیں گے اوٹ بن جاؤں گا، سر کی طرف اگر بلائیں آئیں گی اوٹ بن جاؤں گا، پاؤں کی طرف اگر نقصان کریں گے حفاظت کروں گا اوپر نیچے سے۔ وہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے گا، حفاظت کا سامان بنے گا۔ قرآن والوں سے محبت کرنا، مسجد کے اندر قرآن سنانے والے مؤذن ہیں، خادم ہیں، ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کرنا۔ اور ملک نواز تھے بکھر کے، مجھ سے کہنے لگے دریا نے رخ پلٹا، پلٹتا صدیوں کے بعد ہے یا سالوں کے بعد، ٹرکوں کے ٹرک پتھر کے ڈالے، جالوں میں بنا کے ڈالے، پر پانی کی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ آخر کار دریا کا رخ شہر کو اٹھا لیا سارا، اب قبرستان کی طرف آیا، لوگوں نے اپنی قبروں سے میتیں نکالنی شروع کی۔ دریا کا اصول ہے نیچے سے پانی کاٹتا ہے، آخر وہ زمین نیچے گر جاتی ہے۔ میں نے جا کے راجن پور سے آگے رجحان ہے، رجحان سے ایک جگہ میں نے دیکھا دریا کاٹ رہا تھا، رخ بدلا، کوئی آج سے 30 سال پہلے یہ میں نے منظر خود دیکھا ہے۔ اور میں جہاں کھڑا تھا نا، بندہ کہنے لگا کہاں کھڑے ہیں؟ نیچے سے پانی نے کاٹ لیا، ان قریب یہ سب نیچے گر جائے گے۔ نیچے پانی ایسے کاٹتا ہے زمین کو، اس کے بعد پھر مٹی گرتی ہے، پھر آگے بڑھتا ہے۔ کہنے لگے ہمارے ہاں کہیں سے پٹھان آ گیا، پختون کہیں سے آیا، غریب آدمی تھا، مسجد میں آ کے رہنے لگا۔ لوگوں نے اس پٹھان کا نام رکھ دیا بھنگی خان۔ بھنگی کہتے ہیں جو گندگی، گھون، غلاظت، پخانہ اٹھائے، اس کا نام بھنگی خان رکھ دیا۔ کوئی روٹی دے دیتا تھا، کوئی کپڑا دے دیتا تھا، سارا دن قرآن پڑھتا تھا اور وضو خانے پانی بھرتا تھا، صفے اذان،
اور مسجد صفائی، بس یہ خدمت تھی اس کی. پتہ نہیں کہاں کا تھا وہ پٹھان. مجھ سے ملک صاحب کہنے لگے رحمت اللہ علیہ، کہنے لگے کہ بھنگی خان بھی مر گیا، بوڑھا ہو گیا تھا، مر گیا. سب نے کہا کہ لوگ اپنی اپنی میتوں کو سنبھال رہے ہیں، بھنگی خان لاوارث ہے، اس کی میت کو بھی سنبھالا جائے. ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے تو اس علاقے کا بڑا ایک تھا، بہت بڑا آدمی تھا، بڑا نام تھا اس کا. اس کے بیٹے آ گئے، چچا ابا کی میت کے قریب پانی پہنچنے والا ہے. ابے کو فوت ہوئے، ابھی بھنگی خان اور ابا قریب قریب فوت ہوئے تھے. ابے کی میت کو نکالنا ہے. رات کا وقت طے ہو گیا، قبر کھولی، لائٹیں ساتھ تھیں. قبر کو کھولتے ہی نہ ایسے دیکھا اور بیٹوں نے کہا چاچا قبر بند کرو، کیونکہ ابے کی حالت بدل چکی تھی. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے کفن چور آیا، اس نے توبہ کی. میں نے پوچھا لوگوں کی میتیں؟ کہا قبر میں جانے کے بعد کوئی خنزیر، کوئی کتا، کوئی بندر اور کوئی کیا بن جاتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، جس کو قرآن بھی کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل. قرآن بھی کہتا ہے. کہا ہم نے قبر کو چھوڑ دیا. صبح قبر نہیں تھی، پانی لے گیا. بھنگی خان کی قبر کو کھولا. بھنگی خان کی قبر کو جو کھولا، بھنگی خان ویسے پڑا ہوا تھا. بولے اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہو. دنیا نے بھنگی خان کہہ دیا، اللہ نے کہا نہیں یہ بادشاہ خان ہے، یہ شہنشاہ خان ہے. میرا اللہ کہتا ہے نہیں، میری نظر میں یہ شہنشاہ ہے، اس نے ساری عمر میرے گھر کی خدمت کی ہے اور قرآن کی خدمت کی ہے. مٹی اس کو نہیں چھونا، اس کو نہیں کھانا، اور میں دنیا کو دکھاؤں گا. اللہ نے جان بوجھ کے یہ منظر دیا. کھولو قبر، ادھر بھی کھولو ادھر بھی کھولو. جو بادشاہ خان تھا اس کی قبر کھولو، جو بھنگی خان تھا اس کی قبر کھولو. بادشاہ خان کی قبر دیکھی نہیں گئی اور صبح دریا لے گیا اور بھنگی خان کو نکالا. بالکل ٹھیک پڑا ہوا تھا اور اس کے بعد اس کو آگے منتقل کیا. ہاں، اللہ کے عاشق کہاں مرتے ہیں، اللہ کے عاشق کہاں مرتے ہیں. قرآن سے نسبت، قرآن سے محبت. اور مجھے ملک نواز رحمت ایک بات اور بھی کہا کہ ہم نے ان قبروں کو بھی، کچھ قبریں ایسی ہیں کھولی کہ وہ تندور کی طرح سرخ تھی، اتنی ان میں آگ تھی. اور کہا کہ جو حاملہ خواتین ڈلیوری کے دوران، زچگی کے دوران جو خواتین مری، ان کا جسم بالکل ٹھیک پڑا تھا. میں نے آنکھوں سے دیکھا کہنے لگے کیونکہ سرکار مدینے والے کا فرمان ہے جو خاتون زچگی کے دوران مرتی ہے وہ شہید ہے. کچا کھو ہے یہاں، کچا کھو ملتان سے آگے میاں چنو سے آگے کچا کھو. وہاں کے کچھ لوگ میرے پاس آئے، کہنے لگے ہم ایک رات مسجد میں گئے، عشاء کے بعد ویران مسجد تھی، مسافر پردیسی تھے. ہم نے جا کے مسجد میں قیام کیا، عشاء کی نماز پڑھی. کچھ لوگوں نے تہجد پڑھی، باقی سب نے فجر پڑھی. فجر سے پہلے ایک بابا آیا، اس نے آ کے اذان دی، اور اذان دینے کے بعد بابا آیا، اس نے آ کے اذان دی، اور اذان دینے کے بعد ہم سے گلے مل کے رونے لگ گیا، بہت رونے لگ گیا گلے مل کے ہر بندے سے. ہم نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں روز آتا ہوں اور مسجد سے رونے اور سسکیوں کی آوازیں سنتا ہوں. پہلے تو میں سمجھتا رہا کہ اس مسجد میں کوئی جنات ہیں. کہا کہ پھر رات کو مسجد، میرے خواب میں خود مسجد آئی اور اس مسجد میں جگہ کا قرآن ہے، اور کہا کہ انہوں نے مجھے ویران کیا ہے، ان کے گھر ویران ہوں گے، ان کے گھر میں بربادی، پریشانی، تکلیفیں، مشکلات، مسائل ہوں گے. کہنے لگے میں روز گھر میں رات کو مسجد کی، قرآن کی سسکیوں کی آواز سنتا ہوں، آج رات نہیں سنی. رونے کی آواز آج رات میں نے نہیں سنی، آج رات نہیں سنی. میں حیران ہوا، پتہ چلا کہ آج رات مسجد کو آباد کرنے والے تھے، میں گلے میں لگ کے اس لیے رو رہا ہوں. قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کا سننا ثواب، قرآن کا رکھنا ثواب. قرآن سے دوستی، رمضان قرآن کی یاد دہانی ہے. رمضان قرآن سے دوستی اور تعلق ہے. جو قرآن پاک اٹھائے اسے چومے، روز ایک صفحہ پڑھ لے، ایک ورقہ پڑھ لے، ایک رکوع پڑھ لے، آدھا پارا پڑھ، ایک پاؤ پڑھ لے. اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن اٹھائے اور قرآن اٹھانے کے بعد اس پہ انگلی پھیرے، اور انگلی پھیرتے پھیرتے قرآن کے اوپر انگلی پھیرے، اور انگلی پھیرتے پھیرتے یا تواب و یا کریم پڑھے.
اللہ پاک اس کے بخت، برکت، عزت، دولت میں اضافہ کرے گا۔ اور جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ قرآن پڑھے، قرآن سنے، قرآن سے دوستی، قرآن سے تعلق۔ اور پھر ایک وقت ایسا ہوتا ہے، میں نے ایک حافظ کو دیکھا، کہاں دیکھا؟ سرگودا کے ساتھ ایک ساہیوال ہے، چھوٹا ساہیوال ہے، میں نے ایک حافظ کو وہاں دیکھا، رمضان میں دیکھا۔ وہ حافظ سوتا تھا، سو کے نا ٹانگیں ایسے کھڑی کرتا تھا، ایسے ٹانگیں ایسے ہلتی تھیں جیسے حافظ پڑھتے پڑھتے ہلتا ہے، ٹانگیں ایسے ہلتی تھیں، 2 پارے، 3 پارے، 4 پارے، 5 پارے، ایسے سوتے پڑھتا جاتا تھا، ایک غلطی بھی نہیں ہوتی تھی، اور 7 بندے قرآن، اور وہ نیند میں سو رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، اور اسے نیند سے اٹھایا، انہوں نے کہا کیا کر؟ انہوں نے مجھے تو پتا نہیں، میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ قرآن کو روز دیکھو، قرآن کو روز پڑھو، قرآن کی محبت ہو، قرآن والوں سے محبت ہو۔ دنیا کی ساری غلطیاں کوتاہی ہوتی ہیں، قرآن والوں کے تنخواہیں، مجھے ابھی یہاں ایک صاحب بیٹھے ہیں، کہنے لگے مسجد کا خادم ہوں، 4000 تنخواہ دیتے ہیں، 19 من دانے سال کے بعد دیتے ہیں، 4000 مہینہ دیتے ہیں۔ یہ میرا قصور ہے، میں نے مسجد کے خادم سے، مسجد کے مؤذن سے، مسجد والوں سے، ان سے آج تک ان کو ہدیے نہیں دیے، ان کی توجہ نہیں کی۔ گھر میں قرآن قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں، وہی ایک فزکس پڑھانے آتا ہے، او لیول اے لیول کا ایک سبجیکٹ پڑھانے آتا ہے، اس ایک سبجیکٹ والے کو کتنے پیسے دیتے ہیں، اور قرآن والے کے ساتھ ہماری کیا قدردانی ہے۔